چاچی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں جس کا بچہ گم ہو جائے اور وہ بے چین ہو کر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہو، ظاہر ہے کہ ماں جس کا بچہ گم ہو گیا اور وہ بے چین ہو کے ڈھونڈ رہی ہے، اس کی بے قراری کا اندازہ ماں ہی لگا سکتی ہے، ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ جو ممتا کی حقیقت سے واقف ہے وہ بے چین ہو کے ڈھونڈ رہی ہے بچے کو۔ اب آپ نے جب دیکھا اس ماں کی کیفیت کو، آپ نے کہا کہ بی بی کیا ہوا، خیریت؟ انہوں نے کہا میرا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یا آپ نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کا بچہ مل جائے گا، تسلی رکھیں، وہ کیونکہ یہاں بچے آتے ہیں، یہ سینٹر میں یہ بچے یہاں کھیل رہے ہوں گے، میں ابھی بیسمنٹ میں دیکھتا ہوں، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں یار میرا بچہ یہیں کہیں ہوگا۔ فرمایا اتنا سا اطمینان تم نے دلا دیا، فرمایا دخل الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کے اس ایک کلمے نے اس ماں کو قرار دے دیا، بھلے بعد میں بچہ آپ کو ملا نہیں ملا، لیکن یہ قرار جو آپ نے دے دیا، وہ جو قول آپ نے کہہ دیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد پر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے۔ اس لیے یہاں میں کہا کرتا ہوں، یہاں کی دنیا میں، امریکہ یورپ کی دنیا میں خاص طور پہ جب دیکھو ایک مسلمان خاتون خاص طور پہ وہ بیچاری بے چین نظر آ رہی ہے، پریشان نظر آ رہی ہے، تو وہاں صوفی عبد القدیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عورت سے بات کرنا حرام ہے، نہیں نامحرم ہے، پتہ میں کیا کروں، نہیں غلط۔ وہ آپ کی مسلم سسٹر، آپ کیا سسٹر خیریت، آپ کچھ پریشان لگ رہی، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ بیٹا وہ اصل میں میرا بچہ گیا تھا دکان میں، ابھی تک آیا نہیں، میں پریشان کھڑی ہوں، آپ اس کی ہیلپ کریں۔ یہاں کی دنیا میں خاص طور پہ جہاں پر شیطان و نفس کے شیاطین کے لشکر پھر رہے ہیں، آپ کی وہ مسلمان بہن کا آپ پر حق ہے، وہاں پر آپ کو منہ لپیٹنے کی ضرورت نہیں، آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں۔ میں ہیلپ یو، آپ کو پریشان ہے، حال حلیے سے اگر پتہ لگ رہا مسلمان بہن ہے تو آپ یہ اس لیے کہ یہ مقدم ہے کہ اس ایذا کو تکلیف سے بچائیں۔ اب پتہ نہیں کس تکلیف میں ہے، آپ فوراً جائیں اس سے پوچھیں خیریت ہے بی بی، آپ پریشان ہیں، کچھ ضرورت ہے، کچھ چاہیے؟ کہا نہیں بیٹا وہ فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ مدد کریں۔ فرمایا کہ اتنے جملے سے کہ اس ماں کے دل کو قرار آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اتنے جملے سے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالی تہجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ لا الہ الا اللہ کی لمبی لمبی ضربوں کا محتاج نہیں ہے، آپ اللہ کو ایک ادا سے اللہ کو راضی کر کے جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور کسی گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کوئی چھوٹی نیکی جس کو معمولی سمجھ کے تم چھوڑ رہے ہو، وہ ہو سکتا اللہ نے اپنی رضا اسی میں بند کر رکھی ہو، اس لیے تم اس کو اڈاپٹ کر لو، اس کو کر لو گے، اللہ کی رضا اسی میں تھی، اللہ اس رضا کی وجہ سے تمہارے جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا اسی گناہ میں اللہ کا غضب ہو، اللہ کا غضب ہو، اور تم وہ اس گناہ کو کر بیٹھو یہ سوچ کے یار معمولی ہے کوئی بات نہیں، اور اللہ کے غضب کا تم شکار ہو جاؤ، تو پھر تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اس لیے کہ روٹی کے آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھا رہے ہیں، دو روٹیاں کھائیں، دو روٹیوں کا آخری لقمہ آپ نے کھایا تو اس کے بعد ہاتھ کھینچ لیا، تو کیا خیر آخری لقمے سے پیٹ بھرا آپ کا؟ نہیں، آپ کو پوری دو روٹیوں سے پیٹ بھرا ہے۔ تو آپ جس معمولی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کی جو بڑی نیکی ہے اس کو کاؤنٹ کرتا چلا آ رہا ہے، یار بیچارہ تہجدوں میں بھی اٹھتا ہے، یار بیچارہ نفلیں بھی پڑھتا ہے، یا بیچارے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ابھی رضا کا فیصلہ کیا نہیں ہے، کرتے کرتے ایک معمولی نیکی آئی، اب وہ معمولی جو نیکی آئی اب اللہ نے اپنی رضا وہاں بند کر دی، اگر اسے یہ کر لیا تو ساری پچھلی قیمت اس کی لگا کے اس کو جنت دے دوں گا۔ اس نے جب وہ نیکی کر لی تو اللہ تبارک و تعالی پیچھے ساری باتوں کی قیمت لگا کر اس آخری نیکی پر آپ کی بخشش کر دی۔ بالکل اسی جب گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ پہلے کرتے آ رہے ہیں، آپ نے کہا بڑے بڑے گناہ کیے تو پکڑ نہیں ہوئی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے اپنا غضب وہ آخری چھوٹے سے گناہ میں بند کر رکھا ہے، آپ نے وہ گناہ بھی جب کر لیا تو اللہ سارے پہلوں کو کاؤنٹ کر کے آخری گناہ کے اوپر آپ کی پکڑ کر لیں گے۔ اس لیے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکی میں آپ کے لیے بخشی رکھی۔